بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو میرا خود کا آزمودہ عمل ہے، اور میرے کئی جاننے والوں نے یہ عمل کیا ہے، اور کئی بزرگوں کا یہ تواتر کے ساتھ یہ عمل رہا ہے۔ دوستو، پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے اتارا ہے، اور ایک حدیث پاک میں یہاں بیان کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا، یعنی جو قرآن کے ذریعے ہر چیز سے غنی اور بے نیاز نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوستو، اس کے بعد بھی اگر کوئی بد نصیب ہے تو بس کیا کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمائی، اور قرآن پاک میں سورۃ مزمل بہت ہی کامل درجے کی حامل ہے۔ اس کی ایک خاص فلسفی کے متعلق میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی خاص حقیقت کے متعلق۔ دوستو، قرآن پاک کی ہر آیت اور ہر سورت کا ایک خاص مقام ہے، وہ ایک خاص وقت میں اتری ہے، وہ ایک خاص عمل کے لیے، خاص مقصد کے لیے اتری ہے۔ تو آج سورۃ مزمل کی ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو آپ خود ایڈمائر کریں گے، جس کی آپ خود تعریف کریں گے، اور اگر آپ صرف ان مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے تو فوری جو ہے نا، اسی وقت آپ کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کیونکہ جو میڈیسن جس مقصد کے لیے بنی ہے، اگر اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کے زیادہ فوائد نظر آتے ہیں۔ دوستو دیکھیں، سورۃ مزمل شروع ہوتی ہے یا ایھا المزمل، مخاطب کیا گیا ہے اے چادر اوڑھنے والے، یعنی کہ کچھ ایسا جو کہ بہت خاص ہے مگر چھپا ہوا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ رات میں آپ کھڑے ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا جب آگے دیکھتے ہیں اسی صورت میں، تو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم نازل کریں گے تم پر ایک کلام بہت بھاری۔ یعنی کہ جب وہ جو ہمیں پہلے یا ایھا المزمل میں بتایا گیا کہ بہت خاص مگر جو چھپا ہوا ہے، اس چیز سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جب پردہ اٹھے گا تو ہم پر نزول ہوگا۔ تو اس کی فلسفی یہ ہے کہ اسی طرح آگے بھی اس میں آیات ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی فلسفی اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو بند پڑا ہے عرصہ دراز سے، اور وہ کسی بھی طرح سے حل نہیں ہو رہا یا کھل نہیں رہا، تو اس مقصد کے لیے اگر آپ سورۃ مزمل پڑھیں گے تو فوری طور پر کام کرے گی، پھر پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور برکت بھی ہوگی۔ ابھی میں اس کے کام بتاتا ہوں، پھر بعد میں 2 راز بھی آپ کو بتاؤں گا، جو بڑے راز جن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، ایسے لوگ جن کا کاروبار بند ہو چکا ہے اور وہ بہت زیادہ عمل کروا چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ کوشش بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا بند اور ٹھپ کاروبار کھل نہیں رہا، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، سورۃ مزمل والا۔ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بند کاروبار والا یہ عمل پڑے اور اس کا بند کاروبار جو ہے وہ نہ کھلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ بد نصیب ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی بیکار ہو چکی ہے، وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، وہ مرنے کی طرف جا رہا ہے، وہ بہت ہی زیادہ مایوس، عرصہ دراز سے مایوس ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بد نصیب ہوں، وہ ایک دفعہ ضرور اس عمل کو کرے۔ اس کے بعد جو لا علاج ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جنہیں کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کا وہ بڑی دفعہ علاج کروا چکے ہیں اور انہیں کوئی بھی افاقہ نہیں ہو رہا، وہ بھی یہ عمل کریں۔ اور اس کے بعد ایسے لوگ
کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے یا اس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے مسائل موجود ہیں یا وہ قرض کے نیچے دب چکے ہیں، تو دوستو یقین جانیے کہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست، جو ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب کوئی اور طریقہ جو ہے نا وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے سورۃ مزمل کا یہ چھوٹا سا عمل جو ہے نا وہ بڑا ہی کارگر گزرے گا۔ تو طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد 2 راز بھی آپ کو بتاؤں گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، لیکن سورۃ مزمل سے پہلے جو ہے نا یا ایھا المزمل سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ مزمل ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ اس طرح 11 دفعہ میں 11 مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ اور یہ پڑھنی کس وقت ہے یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس کو رات کو نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے رات کو نہیں پڑھنا، اس کو صبح فجر کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھنا آپ نے، یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، 11 سے زیادہ مرتبہ نہیں پڑھنا، 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ اور جو 2 خاص باتیں میں نے آپ سے وہ کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ یہ نمبر 1 ایک بہت بڑا استخارہ بھی ہے۔ اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنا ہے، تو وہ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے بارے میں، تو یہ والا عمل پھر 11 مرتبہ رات کو کر کے سونا ہے انہوں نے، صرف استخارے کے مقصد کے لیے، اور تب بھی 11 سے زیادہ مرتبہ نہیں کرنا۔ اگر کسی اور کام کے لیے کرنا ہے تو وہ آپ صبح کے وقت کریں، اگر آپ نے استخارے کے لیے کرنا ہے تو آپ رات کو کریں۔ دوسری بڑی چیز دوستو وہ عمل ہوتا ہے کشف قبور کا۔ اچھا، اس میں یہ جو میں عمل آپ کو بتانے والا ہوں، اس کے اندر جس بھی بزرگ سے کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو وہ خواب کی صورت میں آپ کو بتائیں گے، تو لیکن آپ نے زیادہ تعداد میں اس کو نہیں کرنا، اس کو بھی رات کو جب آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے اور پڑھ کر اس پوری 11 مرتبہ کا ثواب جو ہے اس بزرگ کو آپ دیتے رہیں گے، جس بزرگ سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں، تو خواب کے اندر آپ کی ملاقات ہوگی، تو 11 مرتبہ پڑھ کر آپ ان کی روح کو ایصال ثواب کریں گے، اور یہ متواتر آپ کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے، تو اس طرح سے اگر آپ یہ عمل کریں گے دوستو تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو استخارہ بھی ملے گا اور وہ بزرگوں سے ملاقات بھی ہوگی۔ اس کے معقلات اور اس کی جو غیبی مخلوق ہے وہ آپ یہ سمجھ لو کہ یہ وہ انتظار میں کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہمیں پکارے اور ہم جو ہے وہ اس بندے کی مدد کریں۔ تو دوستو آپ نے اگر کوئی بھی کاروبار بند ہے، کوئی معاملہ اس طرح خراب ہے، تو اس عمل کو لازمی آزمائیں، کیونکہ یہ آزمودہ عمل ہے۔ اگر کسی کوئی سوال سے کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔